سوال ہے لیکن ندیم صاحب آپ نے اپنا تعارف تو کرایا نہیں. ہم تو سب جانتے ہیں, تو یہ آپ کو ٹرمینل میں دیکھ رہے ہوں گے, وہ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے مخفی رکھی ہوئی بات. میں نے احمدیہ جب قبول کی تو خواب کی بنا پر تھی, وہ خواب کی بنا پر ہمارے بڑے بھائی قاری صاحب جب گئے انہوں نے وہاں سے افریقہ وہاں بتا دیا. کچھ اس نمبر بتا دو ہیں قاری صاحب سے کیا مراد ہے. آپ کا خاندان جلال شاہ کے رہنے والے تھے, ہم جلندر کے رہنے والے تھے, خان پٹھان خاندان تھا, اور اکثر شدید مخالف احمدیت کے, سخت. ہاں جی. اور شادی آپ نے وہاں کی بہت ہی کٹر مخالف. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس بعد ہلائیں کی کھڑکھڑ ہوتی ہے, کاغذ کو جب یوں ہلاتے ہیں تو کھڑکھڑ کی آواز آتی ہے. اچھا تو پھر کیا ہوا, پھر کب آپ احمدی ہوئے, سب سے پہلے کون ہوا؟ 1940 میں ہوا تھا. نہیں بھائی صاحب وہاں جا کر افریقہ جا کر ہوئے نا, تو میں خلاف تھا. آپ کہاں شہر میں آپ جلندر رہا کرتے تھے؟ بھائی 10ویں قاری یاسین صاحب جی پہلے افریقہ گئے تھے. جی ٹھیک ہے. ہمارے بعد صاحب وفات 1930 میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے تھے. وہاں انہوں نے کس طرح احمدیت قبول کی؟ شیخ وار کا صاحب تھے وہاں. کس زمانے میں؟ 1930 کے بعد. 30 سے 31 ہمارے وار صاحب کی بات ہوئی ہے. 30 سے 32. شیخ صاحب کا بہت پرانا تعلق ہے ایسٹ افریقہ سے. شیخ صاحب وہاں گئے تو بھائی صاحب جو پہلے گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے پھر شہیدی سکھائی شیخ صاحب کو, اور دونوں اکٹھے پھر تبلیغ کرتے رہے. دونوں قید بھی ہوئے 1-2 دن کے لیے. ٹھیک ہے. وہاں کے وہ خلاف بابی لال حسین اختر کا زور تھا ان میں بہت جلندر میں. آپ اس کے دوست بھی رہے ہیں لال حسین اختر کے؟ دوست تو نہیں رہا ہوں. اب کہہ رہے ہیں یہ دوست تھا, زور تھا. اچھا زور تھا, بہت زور تھا, اور کافی 1932 سے 32. تو پھر آپ کی بحث ہوئی اپنے بھائی جان؟ پھر میں نے بھائی صاحب خط لکھے جو کچھ مولوی صاحب کہتے تھے حسین اختر اس کو کتابیں بھی کچھ, تو میرے بھائی صاحب کر بھی رہے ہیں کتابیں پڑھو پھر کچھ ہو سکتا ہے. خیر میرا تو جو بھی ہوئی اس بعد خواب. ہاں 1940 میں جب نوکری ملی تو میں کوہاٹ میں تھا. 40 میں تو وہاں پر میرے خواب آئے. کتنی عمر تھی آپ کی 40 میں؟ میں اب 14 کی پیدائش ہے, 26 سال 25-26 سال کی بات. 14 کی پیدائش ہے جی. ماشاء اللہ صحت اچھی ہے ان کی 14 کی لحاظ سے. وہ کی دعاؤں سے. تو وہاں پر جو خواب کی بنا کر میں نے احمدیہ قبول کی. خواب کیا رویا کر دیکھی آپ نے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہوا کہ عیسیٰ کی قبر ہے. نہیں میں جا رہا ہوں, بڑا سخت اندھیرا ہے, مغرب کی طرف جا رہا ہوں, لیکن اندھیرا کچھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے کیسے. تو جاتے جاتے اخیر میں پہ ایک قبر پہنچے ہوئے, چبوترے ہوتے ہیں اب بھی ہیں, چبوترے کو اونچا کر کے تو اس کے سرانے ایک دیا جا رہا ہے مٹی کے تیل کا. تو میں اوپر سے آ کر ادھر سے پاؤں کی طرف آ گیا اس قبر کے, پھر یہاں آ کر پھر میں نے غور کیا کہ کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ خواب وہ نظارہ ختم ہو گیا. پھر سوچتے میں نے سوچا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی قبر ہے. رویا ہی نہیں دیکھا؟ جی رویا میں سو رہا, یہ تو حضرت عیسیٰ کی قبر ہے. تو اس وقت سے پھر میں دیکھا آنکھوں گئی, خوب پسینہ آیا ہوا تھا, سب کچھ تھا. تو میں نے کہا حضور نے فرمایا تو میں نے حاضر کر دی. تو گہرا اثر تھا اس کا. اثر تھا. بلکہ نماز اور روزے کا شروع بچپن سے ہی تھا پیارے گھر میں. تو آپ کے گھر کو بڑا پابند شام و صلات گھر تھا سارا ماشاء اللہ. تو اس کے بعد میں لکھ دیا بھائی جان کو تو بڑی خوشی ہوئی, بہت سب خوشی. پھر آئے 36 میں, پھر ہم قادیان. اور اب تو یہ ندیم, آپ ندیم ہیں اور بھائی سارا خاندان کیا کہلاتا ہے؟ ندیم ہی کہلاتا ہے؟ نہیں اپنے بچے سب ندیم کہلاتے ہیں. جی جی وہ بچے میری وجہ سے. اور قاری صاحب کے بچے وہ قاری کہلاتے ہیں. قاری؟ ہاں جی. اچھا. نیوز سے لحاظ سے بات صاحب وہ سب. یہ جو ہمارے انجینئر صاحب ہیں عباس خان صاحب قاری کہلاتے ہیں؟ نہیں قاری نہیں صرف نام اس کو کہتے ہیں بڑا لڑکا جو ہے نا تو اس کو کہتے ہیں پڑھتا ہی ہے. اچھا اچھا آپ سنائیے آپ کا